ہم سالانہ حضور فیض عالم حضور داتا علی اجویری کے عرص مبارک میں حاضر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، کشف المعجوب پر ہم نے تحقیقیں بھی بہت دیکھی، تحقیقیں مقالے بھی بہت دیکھے، اور اس کی جناب شرح میں بھی بڑی ساری کتابیں دیکھیں، لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت داتا علی اجویری کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں ہے؟ تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے۔ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان۔ پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا، تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہیں جی۔ اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، ہے جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، تو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بعد، اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے ہیں بھئی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو۔ اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ہیں جی، اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا، اب دیکھیں نا داتا علی اجویری سے بڑا کون پیر ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین گردت پختہ بے آدابیش، اقبال کہتا ہے دین کسے خشکیاں کو جا کے نہ پوچھیں، جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لیں، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 اینا دا کام نہیں ہے، کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دیندہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اونٹھا دے جناب اجریاں چکڑ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے۔ ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوئے۔ دین کنڈ نہیں لگن دیندہ، دین رجا کے دیندہ، شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا، داتا صاحب بند ہائے کو سار اساں کسیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ، ہاں جی، داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے؟ ویسے آپس دی گل ہے، لاہور اس کوئی گل ہے سی تا داتا علی اجویری آ کے ڈیرا لایا، ہاں جی، اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تا بندہ گشت۔ اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا، ہاں جی، اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گشت، کہندا جڑی داتا علی اجویری نے سانس لیا نا، سانس لی، اس دی برکت نال قیامت تک اے معطر ہے،
معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے. ہاں جی اتھے سانس لینا لے اتھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے. ہاں اتھے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے. ہاں جی اور مفتی اینج نہیں. اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل, ٹھنڈی گل نہیں منگدا. ہاں پاور والی گل دین منگدا. مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نور اللہ مرکدہ اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو تے وہ جناب تانوں پتا پھر جدو انہاں دا دماغ خراب ہوئے ہاں جی فانی ہے باب ترب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. ہاں جی صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے جدو کرسی تے بیٹھے ہونے نا دماغ خراب ہوندا نا تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا این کر دیں گا میں مدرسے بند کر دیں گا بلڈنگاں تے اے جس طرح آج بھی FATF دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں دینداراں واسطے پابندیاں. اے جناب داتا علی اجویری دور میں نو اے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجویری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے. ہاں جی حساب ہی کوئی نہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. ہاں جی ہر کوئی اتھے پل رہا. ہاں جی ہر کوئی ہر ذات دا ہر جناب طریقے دا ہر حلیے دا تو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا. ہاں جی سارا جناب سیل رواں دی طرح جناب لنگر اجویری جاری ہے. میں نے یہ دسو بھائی داتا صاحب دا عرس اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہوتے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے. لیکن یہ جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کو داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا. میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے ہوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے ہوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اون. اور ایک گل بھی ہے کہ وڈے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجویری دی بات. اور بابا جی کہتے سر میں سبق پوچھتا تھا کیوں اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی بڑی گل کی تھی بڑی بڑی گل کی تھی. خاک پنجاب از دمے زندہ گشت اور صبح ماز مہرے تابندہ گشت. صبح ماز کی مطلب ہے بھلا کہ جدو بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرنا آئے گا کوئی اندھیری رات پان آئے گا تے ساڑھے کولو مشل رات داتا علی اجویری موجود ہے. ہاں جی کوئی آکے کہے گا میری جناب میں منگولہ دی اولاد چوہاں کوئی آکے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد چوہاں میں جناب اینجا تے اینجا انہوں کہا تو ہوئے گا منگولہ دی اولاد اسی اس بابے دے منن والے ہیں جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین ہوتے پیرا دے رہا جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی مرکز پیر سنجر را حرم. اقبال کہتا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا. ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ. ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے. ہاں اے جڑا ایکو پاسو پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی. ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بادیے بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیاں نے جناب دافو تے پڑھیا طلال بدر علینا من سنیت الوداع. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبی دی تعمیر بھی کروائی. ہاں جی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تیر بھی ونڈے. ہاں جی لنگر نبی کے وے. ہاں جی ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی. ہاں جی ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک ہوتے قربان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک ہوتے قربان. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان. ہاں جی ساری کائنات اس خاک ہوتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان. اس دی وجہ کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سننا. ہاں جی جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرمان دیں کہ کئی تیر آئے کہنے میں این خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کٹیا پہچان لیا کہنے میں این پکڑ کے چلایا کہ حضور نے پھر میں نے واپس پڑھا دیتا. کہنے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کو جناب فلانا تیر ہے کہنے میں چلایا جدو میں تیر منگیا تو حضور نے پھر وہی کاٹ کے پکڑا دیتا. اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا.
یہ تو ہوگا، یہ تو مالکاں دی گل ہے نا، یہ تو مالکاں دی گل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تے فرمایا ہاں بھئی کسے دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ ایک مجاہد کہنے لگے بھئی میرا جناب وہ ڈوری نال منجی ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا والا، وہ پیالہ اب دریا گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کنارے تے آئے، فرمایا پیالہ واپس دے، پیالہ واپس دے۔ ہاں اسی کوئی چوراں دی حکومت نہیں رہندے، ساڈا کوئی عادل حکمران، ساڈا کوئی حکمران چور نہیں، ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے۔ اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چاہندے ہیں واپس کر، او جے عدل کردا زمین ہوتے تے تیری کیویں جنت پانی وگدیا پانی ہے، تو ساڈا جناب پیالہ کیویں کہہ سکدا؟ تے او صحابہ کہندے ہیں کہ پیالہ اسی طرح تار کے اوتے آ گیا، اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ ہاں اے حضور دی محبت دی، اور اے گل ہے جی نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلامہ دی نا صحابہ دی جناب جنہ دی شان ہی براء البراء ہے۔ ایتھے ساڈے ایک بابا جی کہہ کے گئے بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں، انہاں بھی رونا، انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا۔ تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا، محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہونا۔ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ اسی کہنے تھا بھئی انہاں کیویں رونا، انہاں کیا پارٹی بھی چھڈی جاندے ہو، ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو، ایویں بھی تو ممکن سی نا اللہ دیا پھر تدبیرہ دیا نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا، ہاں جی تسی بھی مکر کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیرہ کرے گا، تسی بھی جناب فراڈ لاؤ تے اللہ بھی جدو خفیہ تدبیرہ چل دیاں اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا، وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی بھئی سارے بگوڑے کٹھے کر لیتے جاتے جیل دے باہر رکھ کے سارے مائک تے سارے ایک باری پریس کانفرنس کر دے تے ہاتھ کھڑا کر دے، اس دا بڑا وزن بڑھنا سی، لیکن احسہم عددا کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس دی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی، پھر روندے کیوں؟ انہاں کیا روندے تاہم ایک بابے دی بدعا لگ گئے۔ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا، ہاں جی انہوں آواز دیتی پہ یا رسول اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت ادبی تھوڑے بابا جی دی من صفا نبیاں 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 من صفا بس حضور دی محبت کائنات ایک بے مثل ہے، ہاں جی اور داتا علی اجویری خاک پنجاب از دمیو صبح ماز مہریو عہد فاروق از جمالش تازہ شد، از جمالش تازہ شد۔ اقبال کہنا کہ داتا علی اجویری اتنے سونے سن، انہوں نے اتنا سونا دین دا کام کیتا کہ فاروق اعظم دے دور دی یاد تازہ ہو گئی۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف ہو ہاں اے فقیر دی نشانی جدو حق بلند کردہ تے خدریاں وچ بڑھ کے نہیں میدان وچ کھڑے ہو کے حق سے حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب۔ اقبال کہندا کہ وہ قرآن کریم دے پاسبان بن کے آئے، ہاں جی وہ قرآن حکیم دے پاسبان عزت ام الکتاب۔ اب بھائی آج 1.5 ارب ہوئے تے وہ قرآن جلا رہے ہوں، ہاں جی وہ قرآن جلا رہے ہوں تے جناب کلا ہوئے بندہ، ہاں جی کلا کیڑا بلا یوسف بن تاشفین، ہاں جی تے الفاسو آ گیا انہیں مقابلے اے تب صاحب ظاہر مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح کا، انہوں نے دسے ہی نہیں نا، انہوں نے دسے اب ٹھیک ہے جی مکتب میں جانا ہے وہاں یہ پڑھنا ہے واپس آنا ہے۔ میں کہا جلیا جے خالی مکتب دی گل ہوندی نا تو مینوں اے دس کہ انہوں نالوں وڈا کہ انہوں دا مکتب ہے جڑے مدینے وچ بیٹھ کے پڑھتے رہے، مسجد نبوی وچ بیٹھ کے پڑھتے رہے، ہاں جی اصحاب صفہ تو وڈا کسی دا مکتب ہے؟ کسی دا مکتب نہیں، لیکن اصحاب صفہ بھی بدر جا پہنچے، اصحاب صفہ بھی احد جا پہنچے، اصحاب صفہ بھی خندق جا پہنچے، 10 انہوں تو بڑے مکتب رہن والے کون انتر۔ اقبال کہندا اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن کہندا بڑی اچھی ہے مکتب دی فضا
پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے انہوں تربیت دینی چاہیے کہندا بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان کہندا جے تو اسلام دیو نشات ثانیہ چاہنا نا تے پھر حضرت سلمان فارسی دی طرح حضرت فاروق اعظم دی طرح میدان عمل چاہ ہاں بالکل پڑھ لیا نا یار جدو پڑھ لیا فارغ ہو گیا عالم دین بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہن ساری زندگی وہ استنجے دے مسائل ہی دستا رہے دین اور کوئی نہیں میں نے دین ہے نا بھائی دین تا سارا الحمد تو لے کے والناس تک دین ہے ہاں جی تے اسی جناب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین ایتھے تک پھسے ہویا نانا دین ہے بھی یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے میرے حبیب اپنے غلاموں جہاد واسطے ابھارو ہاں جی جہاد واسطے ابھارو انہوں اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنا وطیرہ بنایا ہے ایسی کہ جدو بھی جہاد واسطے صفا کٹھیاں ہوندیاں نا اس طرح جناب صفا سامنے سیدھیاں ہوندیاں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے دور دے بڑے بڑے محدثین علماء اور واعظین نو بلا لیندے کہندے بھئی انہاں نو قرآن دے جہاد والی آیتاں سناؤ انہاں نو جناب او سناؤ او حدیثاں جڑیاں حضور نے جہاد دے بارے فرمایا مینوں اے دسو بھئی جدو داتا علی اجویری ایتھے آ کے ڈیرا لایا تے انہاں دی جان نو خطرہ کوئی نہیں سی بھئی اس تو بڑا کیڑا خطرہ کہ دار الکفر سی اس ٹائم سارے کافر دائیں بائیں ہیں جی ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ ہیں جی جدو داتا علی اجویری ایتھے آ کے ڈیرا لایا ہونا تے دائیں بائیں سارے کافر رہندے ہونے کہ انہاں دی جان نو خطرہ نہیں سی ہیں جی انہاں دی جناب جان نو خطرہ نہیں پھر ایک نہیں خالی آ کے ڈیرا لایا بند ہائے کو سار آسان کسے پہاڑیاں بھی دریا بھی کتنے رستے دریا پہلے اس زمانے تپل بھی نہیں اور جناب کس طرح پارا ایتھے پہنچے ہونے اور ایتھے آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بویا ہونا کس واسطے بیج بویا ہونا کہ تھے رنجیت سنگھ کانے دی تصویریں لائیاں جان نہیں 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 مسلمانہ دا شعر ایک کوئی ہے اس دا نام داتا علی اجویری ہے اور قیامت تک واسطے شعر ہے مسلمانہ واسطے ہاں دائیں بائیں ثقافت اور تہذیب دے ناتے تو آڑے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ثقافت کی جاننے ہیں تے تو آڑے نالوں بڑے بہتر طریقے نال ہاں ساڑی وہ ثقافت نہیں کہ جناب میں گل کر جانا ساڑی وہ ثقافت نہیں کہ اسی جیلن جا کے پگڑیاں جناب اتار دئیے اور جناب اپنے لباس تبدیل کر لئیے نانا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا ساڑے کو ثقافت سانو ثقافت نہ سکھاؤ ثقافت سکھنی دے تو آپ سکھو جنہ دیا پینٹا بھی جناب امریکہ دے ایئرپورٹ ہوتے اتر جاندیاں او سانو ثقافت دے بارے دسن گے او سانو ثقافت دے بارے دسن گے بھئی نہیں جی ہماری ثقافت یہ تھی ساڑی ثقافت داتا علی اجویری ہے ہاں جی ساڑی ثقافت حضرت میاں میر علیہ الرحمن ہے ساڑی ثقافت مادو لال حسین ہاں جی ساڑی ثقافت پیر مکی علیہ الرحمن ساڑی ثقافت علامہ محمد اقبال ہے ساڑی ثقافت امام محمد رضا بریلوی ہے ساڑی ثقافت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے اور ایک اور گل کی تھی جمع اے جناب کہنے جی ماں بولی پنجابی دے بڑا نہیں کتنے ایک محکمے بڑے ہوئے اس طرح ہی گل ہے صبح شام لگے ہونے جی پنجابی نو فروغ دیو اینج کرو جی پنجابی واسطے ماں بولی مٹتی جا رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا میں کہو جس چیز نو بھی عزت مل سکتی نا وہ اسلام نال مل سکتی میں نو یہ دسو موقف تک جا ساڑھے بابا جی نے تے اپنی زبان تے اپنا حلیہ اور اپنی جناب ثقافت اور اپنے کپڑے اور جناب انہوں دا سٹائل بھی نہیں بدلیا ہیں جی اور کہنے ماں بولی نو فروغ دیو میں کہا ایک بابا دے گیا ہیں جی پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لولوں ساہاں نال دل لگیا ایک بابا جناب پنجابی نو فروغ دے رہا اور سپینش تے جناب وہ گریس تے جناب یورپ اور چائنا دے رہنے والے جناب وہ مسلمان جنہاں نو خبر ہی نہیں کہ پنجابی کہندے کس نے وہ بھی جناب جدو گل سن دین بابا جی آتے سن مسلمان گل کرے مومن گل کرے کافر تا دھوں نہ نکلے تے پھر وہ گل کیڑی ہوئی وہ بھی سمجھ دین بھئی دھوں کہندے کنوں ہیں جی اے ہے نا اسلام نال جس چیز نو لا دو گے وہ عروج پکڑ جائے گی ہاں ایتھے جناب فلاں نو فروغ دو میں کہا جس چیز نو بھی فروغ دینا نے اس نو اسلام دے تابع کر دو بابا جی نے کی کیتا صحابہ دے واقعات ہی پنجابی سنائیں نا تے جناب آج جناب میمن برادری ہوئے اردو سپیکنگ ہوون مہاجر ہوون سندھی ہوون بلوچ ہوون پٹھان ہوون سارے نو پنجابی سمجھ آندی میں کہا ہے اقبال کہندا ہے جی مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ ہیں جی اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور قیامت تک پنجابی دے ساری چیزیں مٹ سکدیاں لیکن ایک گل نہیں مٹ سکتی کہ گل وچ ہو رہے
ہیں جی تے اے بھی نہیں جناب پنجابی دی گل مٹ سکتی کہ جناب اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا، ہاں جی تے اے بھی نہیں مٹ سکتی کہ بچے لگ دے ہو پتر لگ دے ہو تسی آؤ صحیح طرح میدان میں. ہاں اسلام پھر اپنی پاور رکھدا اور جھلیا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. ہاں جی صہیب رومی ہیں تربی و نسل، لیکن آپ صہیب رومی آپ روم میں جناب ہو گئے کہ نام ہے اغوا ہو گیا، پھر وہ تو غلام بن کے آئے. ایک آپ دی بھی بڑی داستان بڑی عجب ہے، عجب داستان ہے. ہاں جی اور حضور دے ہر غلام دی گل ہی عجب ہے. سانو تا سارے کولی خوشبو آندی، ہاں جی ہاں سانو تا سارے کولی خوشبو آندی اور ہر کوئی بکری خوشبو ہوئے اور جس طرح سنگو جناب ہر طرح دی بہار ہے اس دے ہوتے. اے تا جناب بعد جو آئے نا جی فلاں 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 فلاں، نہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اسی سارے دے منن والے ہاں، اسا تا منے ہی حضور دی وجہ نال ہے نا. اسی داتا علی اجمیری نو کیوں منیا کہ حضور دے غلام ہیں. اسی حضرت مجدد الفسانی نو کیوں منیا؟ ہاں مجدد پاک نے جڑی گل کی تھی اے اولیاء دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ جناب سارے نو راضی رکھ دینا، نا اولیاء گل کر دین تو کفر دا دھوں نکل جاندا. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف وچ لکھیا کہ میں رب نو رب منے تاں کہ وہ رب محمد ہے. ہاں اور اے گل وکری نہیں، اے بولی کوئی ہے، اے بولیاں وکریاں نہیں ہیں حضور دے غلاماں دیاں. جناب حضرت مجدد الفسانی نے اے کیا کہ میں رب نو رب منے تاں میں کہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در. ایک کوئی گل ہے نا، ہاں جی با خدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں. ہاں اور جناب بابا جی بھی دنیا تو باعلی حضرت دے شیر دی تشریح بن کے گیا کہ انہیں جانا ایک گل ہوئی ہے بڑھ کے جوں گے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. ہاں نہ رکھا غیر سے کام، جڑی بھی کوئی شے آئے گی جدو اسلام نہ لگے گی تو عزت پا جائے گی. اور یہی گل ہے کہ موڑ دینا حضور دی بارگاہ وچ یہی کمال ہے. اور ساڈے علاقے دا ایک بڑا بڑا ملک سی، وہ جناب جدو عمرے تے جان لگا تے جناب اس نے ایڈی ایڈی مچھاں رکھی ہوئی سن. اے حضور دے عشق دی بات، اے محبت رسول دی بات. جناب اے وہی جناب حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ختم نبوت مجاہد ملت. ہاں جی آج جدو آپ دا ایڈا بڑا تورا سی نا تے آپ جناب باب جبریل سے جو داخل ہوئے تے بندے آ گئے. تانوں پتا ہر زمانے پھر مشورہ گیر تے بڑے ہوندے نا، جنہ دی اپنی صف سدھی نہ ہوئے لیکن مشورہ وہ بڑا بات کے دیندے. انہوں نے کہا نیازی صاحب حضور دی بارگاہ وچ جا رہے ہو، ایڈا تورا کٹ کے جا رہے ہو. فرمایا برخودار پیچھے ہٹ جاؤ، جب نیازی کا سر در رسول پر جھکے گا تو تورا بھی ساتھ جھک جائے گا. ایک کوئی گل ہے نا بھئی اسا سر جھکایا ہویا تے وہ بابا جی دے سامنے وہ کرن لگے. وہ ملک عمرے تے جان لگا سی، انہیں ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھی ہوئی سن، لیکن جناب انہوں کسی نے کہا بھئی ملک صاحب ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھ کے جناب جاؤ گے حضور دی بارگاہ. تو انہیں کہا چلو میں جاندا ہی نہیں. بابا جی نے کہا جھلا سی، انہوں چاہیے سی انہوں کہنا سی یہ مچھاں بھی حضور دے دشمنوں واسطے رکھیاں قبول ہو جانیاں. صاحب کہندے میں حنفی ہاں، میں حنفی ہاں. داتا جی اجمیری فرماندے میں حرم میں سوتے ہویا اور میں دیکھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضور نے اپنے ہتھاں مبارکہ تے ایک بزرگ آدمی نو چکیا ہویا، بوڑھے آدمی نو سفید ریش بال اور بڑا خوبصورت عین کر کے حضور نے اپنے ہتھاں تے چکیا. کہندے جدوں میں پوچھیا تے اے کون ہیں تو انہاں کیا ہے تہاڈے امام اعظم ابو حنیفہ. پھر تعبیر بھی جناب داتا صاحب نے کی کڈی، ذرا سنو. فرمایا بھئی مینوں یقین ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پیراں تے ہوندے تے ڈگمگا جاندے، اے تا حضور دے ہتھاں دے ہوتے ایتا حضور آج آگے جناب کو کرے نہیں میری جناب جس نو گھر روٹی بھی نہ ملے، ہاں جی جس نو دین دی دال دا بھی نہ پتا ہوئے، ہاں جی جس نو اے بھی نہ پتا ہوئے نون غنہ کنو کہندے تے ثقیلہ اور خفیفہ کنو کہندے اوٹ کے گل کرے امام اعظم ابو حنیفہ نو. ہاں جی آئے ذکر نعمان اللہ نا. ہاں جی جناب بابا جی فرماندے سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خوشبو دی اور ڈبیاں کہ جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی، جدو کھولو گے نمی خوشبو آئے گی. اور ہاں ایک گل اور بھی ہے، اور امام صاحب دے مقلدین ہمیشہ اے بہ کے کہن کہ نہیں جناب حالات کو دیکھنا چاہیے، جناب وقت کو دیکھنا چاہیے، وقت کا تقاضا یہ ہے یا نہیں، وقت کا تقاضا وہ ہے یا نہیں. میں نے دسو جنہ دے امام دا جنازہ جیل چوٹھے وہ
ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਲਦ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ دین ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਥੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੱਚ ਲਓ ਟੱਪ ਲਓ ਇਹ ਜਨਾਬ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਲਓ ਐਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ حضرت ਸੁਮਈਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ کہ خباب بن عرد دے جسم میں سوراخ بھی ہوئے انہوں نے دسو کہ جناب بلال حبشی دے سینے ہوتے پتھر رکھ کے جناب مکے دی گلیاں میں مارے بھی گیا پھر اے نہیں کہ اسلام نے صدا قرض رکھیا نا اسلام نے صدا قرض نہیں رکھیا پھر بلال نو کعبے دی چھت تے بھی چڑھایا ہیں جی پھر تو حضرت خباب بن عرد دے این جسم ہوتے جناب حضرت خالد بن ولید نے این کانڈ ہوتے ہاتھ لایا اس طرح کر کے تو انہوں نے کہا ہاتھ میں چلا گیا انہوں نے کہا خباب ہے کی پھر حضرت خباب نے جڑی گل کی تھی وہ بھی رون لگ پہ تھے حضرت خالد بن ولید بھی رون لگ پہ انہوں نے کہا خباب ایک ہی گل فرمایا جدو تسی اسلام دی مخالفت کردے سو خباب کفر دے انگارے جڑے میرا چاچا جناب گرم انگارے کردہ سی اپنی چربی پگلا کے انہوں نے ٹھنڈیاں کردہ ہوں سی حضرت خالد بن ولید رون لگ پہ ہاں اسلام قربانیاں لیندہ ضرور ہے لیکن اسلام پھر عزتاں بھی بڑیاں دیندہ ہیں جی حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں جی اسلام نے کپڑے لے ضرور ہیں حضرت مصعب بن عمیر دے اسلام لے آن تو پہلے جناب 400 درہم دا سوٹ پان اور ایسی خوشبو لگان جس گلی چو گزر جان لوگ گھنٹوں بعد بھی پہچان لین بھئی یہ تو مصعب بن عمیر گزریا لیکن اسلام لے آن تو بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا بہت طرف جانے ہویا کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر نے صرف تحمد بندے ہویا قمیض بھی کوئی نہیں میرے آقا نے جھنڈا بھی پکڑا دیتا ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو بہ گئے فرمایا مصعب نو اللہ اور اس نے رسول دی محبت کتھے لے آئی کدی بخشی 400 درہم دا سوٹ پاندہ سی آج کپڑے بھی میسر نہیں لیکن کپڑے میسر نہیں دین دا جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا ہاں جی اسی سارا کچھ کھا کے ساری گلاں کر کے سارے جناب حلوے مانڈے ہر شے کھا کے پھر دین دے اوکھا بیڑا آئیے تو لکھ دی ہمارا لبیک کے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہا چلیا تو کہنا کہ کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا تھا اتے تے صحابہ دے اگلے کپڑے بھی اسلام نے لوا لے تے تیرے کول تاجے سارا کچھ موجود ہے تیرے کول تاجے ساری چیزیں موجود ہیں پھر تو کہنا جی میرا دین سے کوئی تعلق نہیں میں کہہ دے رہا حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید بھی ہو گئے جدو شہید ہو گئے صحابہ حضور کو آئے اے اسلام میں اے جناب صرف مراکز بنانا اسلام دا نام نہیں صرف شخصیتاں بنانا اسلام دا نام نہیں صرف ساری کل اے نہیں کہ اسی تازی سے نعمت واسطے کہنے ہیں کہ اے 22 دن ایک سوٹ وچ بھی گزارا کیتا لیکن زبان تے شکوے والی گل کوئی نہیں بلکہ خوشی سی قمیض بن کے شلوار دھو لئی دی سی شلوار بن کے قمیض اے کوئی عیب نہیں خوشی والی گل سی کہ حضور دے نام تے سی نا یار قیدی نمبر 804 ہن دس میرے پتر کی حال تینوں اسی کہنے سا کوئی مسئلہ نہیں اسی حضور دے نام تے پوائیاں نت کڑیاں تے آئندہ بھی پوائن نو تیار ہاں خالی کڑیاں ہی نہیں ایتھے کوئی بھا بھی لاوے تے حضور دے نام تے اسی تیار ہاں جی حضور دے نام تے اسلام تے اسی تیار ہاں میں نو اے دس کہ جناب کڑیاں تے تیرے ہاتھ وچ بھی آ گئیاں لیکن افسوس کہ گھڑی چوری دے نام تے ہاں جی جناب ایتھے بھی جدو بلایا جانا ہونا اور جدو سانو کہنے سن ہاں جی ناموس رسالت دے جناب معاملے جڑے آئیں وہ باہر ہو جان ادھر ہو جان بھائی ہاں جی اے جڑے جناب فرانس والے مسئلے سفیر والے مسئلے اے آئیں ادھر آیا ادھر ہو جان باقی ادھر ہو جان تے ہن بھی آواز لگ دی ہونی جڑی گھڑی چور اندر آیا ادھر ہو جان تے ایک گل ایتھے تک نہیں رہنی ایک گل میدان معاشر تک جانی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ میدان معاشر تک جانی اور بڑی پکی ہو کے جانی اور بابا جی فرماندے سر پھر اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا ہاں اتنی گل ہے حضور دے نام دے ہوتے قیامت تک حضور دے نام ہوتے اور ایک کدی دل وچ خیال بھی نہیں لانا جناب اے کیوں ہو گیا اے کیوں ہو گیا اساں اے جماعتاں اے ساریاں کچھ اے سارا کچھ ایک لمحے واسطے بھی حضور دے نام تے چھڈنا پوے نا تے دل نو تیار رکھنا اے عہدے جماعتاں اے جناب مجبب کو ببب اور اسٹیج کوئی آ کے حضور دے نام تے ہے انہاں کہا جناب کروں تیرے نام پہ جا پیدا انہوں نے کہا کہ حضور دے نام ہاں سب کچھ لیکن مالکانہ بے وفائی نہیں ہو سکتی ہاں اسی یہ جماعتیں ہیں اس واسطے تحریک اس واسطے نہیں بھئی کوئی فلاح ہوتے واسطے لڑے کوئی آکے میں جناب بڑا امیر ہاں کوئی نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندہ ہے
جی جو جتنا بڑا سردار اتنا بڑا خادم. میں بحثیت امیر کہنا میں جتنی باویں بڑی صاحب نے عمارت تے بیٹھا لیکن میں تھوڑا سب نالوں جناب مسکین خادم. لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ عہدے نال بچے کوئی نہیں آتے جناب, بڑے بڑے نامی گرامی آئے عہدے نال نہیں گل رہندی, گل محبت رسول نال ہی رہندی. اور ساڈے کول جڑے عہدے او اس گل دی سٹیمپ ہے کہ ساڈے کول اس جماعت دے عہدے جڑی محبت رسول وچ وارفتہ ہو کے چلدی. ایک ایتھے عہدہ چلا جاوے, ایک جناب عہدہ آ جاوے تو بندہ سماندا نہیں. ادھر سنو حضرت مصعب بن عمیر جدو میدان عہد شہید ہو گئے, جدو انہوں دی تدفین دی باری آئی نا, صحابہ حضور کو آئے کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر جس تیمبد شہید ہوئے نا اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا. ہاں اے سنو ذرا, اس سے تیمبد کفن دیتا جا رہا. اوے مصعب بن عمیر سارا کچھ دے کے اسلام بارے گل نہ کرن, اے نہ کہ حضور سانو اسلام دے دیتا کیوے. اے جناب اسا تا کیتا ہی کچھ نہیں نا, اسا تا اجے کیتا ہی کچھ نہیں نا. بچے دیتے نے اسلام نو نہیں دیتے اجے, جنہاں دیتے نے انہوں نے تو پھر لکھا سلام انہوں گلاں بھی نہیں کرتے. غازی مبشر شہید صاحب دی والدہ دی انہوں نے جدو کیا نا کہ جناب سانو ضرورت ہے ایسا پرچہ کرانا پوسٹ مارٹم دی, تے مائی صاحبہ نے جڑی گل کی تھی نا تو میں کیا بھائی اسلام آج بھی پاور رکھدا. ہاں اسلام دی امامہ سیرت فرزند ہاز امہات, میں کہا شہادت ایویں نہیں ملتی, پیچھے گل بڑی پکی ہوندی. مائی صاحبہ کہنے لگیاں جلیا تسی پوسٹ مارٹم دی اجازت لیندے ہو, جے حضور دے دین واسطے میرے بچے دا قیمہ کرانا بھی پیندا نا تے تاں وی حاضر ہاں میں. ہاں اے ماں گل نہیں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے تا. ہاں کر سکتی جے حضور دے دین دی گل ہوئے. ہاں مینوں اے دسو اسا دتا کی بے مصعب بن عمیر جدو این تحمد بن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جے چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہوندے ہیں, جے پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہوندا ہے. ادھر سنو جنہیں اسلام نو سارا کچھ دیتا اور شکوہ نہیں کیتا, اسا کچھ دیتا بھی نہیں. ایک عہدے پیچھے, ایک جناب یوسی پیچھے, ایک جناب پی پی پیچھے, ضلع پیچھے, زون پیچھے, ڈویژنل پیچھے جناب اسی روئی جاندے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گل ہے, انہوں نے کہا جناب چہرہ ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے ہو جاندے ہیں, پیر ڈھانپ دیاں تے چہرہ ننگا ہو جاندا. میرے آقا نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دیو پیراں تے گھا پا دیو. ہاں جڑے اسلام نو سارا کچھ دے کے گئے اور دنیا چ اس حال چ رخصت ہوئے لیکن اسلام تے شکوہ نہیں کیتا, نہ اس گل تے شکوہ کیتا کہ جناب ساڈے کا بڑھے گا کی اور جناب ساڈا ہوئے گا کی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے, ہاں راہ خدا مصعب بن عمیر علی, ہاں جی راہ خدا عبداللہ بن جاش علی, راہ خدا سعد بن عبادہ علی, راہ خدا سعد بن معاذ علی, راہ خدا سعد بن ربیع علی. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور راہ خدا ہے داتا علی اجمیری علی, راہ خدا ہے خواجہ اجمیری علی, راہ خدا ہے غوث الثقلین علی, راہ خدا ہے مجدد الفسانی علی. ہاں جی قلعہ گواریار اے محبت جنرل محبت خان نے آپ دا مرید ہو گیا سی نا, جنرل محبت خان چیف آف آرمی سٹاف جڑا جناب جہانگیر دا سی, اس نے جنرل محبت خان نے دریا جیلم ہوتے جہانگیر نو گرفتار کر لیا. انہوں نے کہا حضور آؤ تخت ہوتے, ہاں جی آؤ تخت ہوتے تے جناب آؤ جو بیٹھ جاؤ. تو فرمایا نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. فرمایا اسی تخت واسطے نہیں آئے جہانگیر نو کہا کہ بندے دا پتر بن جاوے, اسی تا اوتھے لا الہ الا اللہ محمد اللہ مسیحا واسطے. اے جناب جڑے کہندے مولوی جناب فلاں واسطے آ گئے, بابا جی نے کہا جدو دین تخت ہوتے آ گیا اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے. ساڈا تا کام اتنا ہی ہے نا بھائی, اسی تا مسیحی جھاڑو دیندے رہاں گے اور جناب بچیاں نو جناب پڑھاندے رہاں گے, قرآن پڑھاندے رہاں گے, سپارہ پڑھاندے رہاں گے اور جناب دین پڑھاندے رہاں گے. بس آؤ جنرل محبت خان نے کہا کہ آ جاؤ مجدد صاحب جناب دخت خالی ہے. فرمایا یہ کام نہیں کرنا, تو آ اس نے لیا اور انہوں نے کہا بندے دا پتر بن جا. پھر تو اقبال کہندا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اے بھی نہیں ساریاں گلاں اپنی جگہ, جڑا کھڑا ہو کے ظالم دے سامنے کلمہ حق کہے گا نا قیامت تک نہ اس دا ہی رہ جانا. اے ہم اثر علماء بڑے بڑے جناب آج بھی جناب علم حکمت دانش تدبر بڑے بڑے جناب ہون گے, لیکن گل جدو دین دی آئے گی تا نہ خادم حسین رضوی دا قیامت تک آئے گا. جدو گل دین دی آئے گی تا مجدد الفسانی دا نہ آئے گا, اور جناب جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد رضا بریلوی دا ہی نہ آئے گا, جدو گل دین دی آئے گی تا امام احمد بن حنبل دا ہی آئے گا. ہاں کیا بڑے بڑے اس ٹائم علماء ہونے, بڑے بڑے لوگ ہونے, علم و حکمت والے ہونے, لیکن جدو دین دی گل آندی تا احمد بن حنبل دا ہی نہ آندا, امام احمد بن حنبل دا نہ آیا. بس دین ہے یہ دین تگڑی گل مندا,
लिस्सी गल नहीं मनदा। हाँ दीन लिस्सी गल मनदा कदों भला जदों अपने च होवे हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ अपने आगे जनाब बंदा बड़ा टंड के रवे ते गैरां की गल आ जावे तो जनाब सिर सट के बैठे हुए ना 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 ना। मेरे आका मौला ने फरमाया कौम दा सरदार कौम दा खादिम होंदा ते खादिम दा की मतलब होंदा कि वो खिदमत नाल इतना खुश करे इतना खुश करे कि अगला बंदा कह दे भाई मैं तुहाडे तो राजी हां है जी। कौम दा सरदार कौम दा खादिम होंदा और खादिम ही हमेशा सरफराज होंदा होए कि नहीं। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर नाल खालिस मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर नाल अन्नेवा मोहब्बत अता फरमाए और इस्लाम नू पूरा समझण दी तौफीक अता फरमाए और अपनी हर चीज इस्लाम नाल जोड़न दी तौफीक अता फरमाए। आं बात जड़ी भी शै लबे ओनू सपुर्दे खुदा कर दियो। ऐ अल्लामा इकबाल दा एक शेर है, तू गनी अज़ हर दो आलम, आखिरी गल, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उधर आए मन पजीर, वर हिसाब अमरात बीनी ना गुजीर, आज निगाह मुस्तफ़ा पे हाँ बगीर। एक बुजुर्ग डेरा गाजी खान तो उन्होंने क्या कि अल्लामा इकबाल ये शेर मैनू दे दे, तो मैं अपने ना थले लिखना। अल्लामा इकबाल ने दे देता कि मोहम्मद से वफा तूने तो बाद जड़ा इकबाल दा सब नालों ज्यादा मशहूर शेर है ना वो ऐब है, लेकिन इकबाल नाल मंसूब नहीं। इसका की मतलब है कि जिसका अमल बेगर्ज है, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है, हुरो ख़याम से गुजर बादा हो जाम से गुजर हैं जी। बाबा जी फरमाते सन शरी इतबार नाल मैनू सहूलत मौजूद हैं कि मैं कहां घर बह जावा जनाब मैनू तो इस्लाम पुछदे नहीं, मैं तो माजूर आदमी हाँ, लेकिन बाबा जी ने उससे शहर हुजूर दी मोहब्बत नाल जोड़ दिता ते क़यामत तक वास्ते साढ़े वास्ते लत्तां वाले वास्ते सेहतमंदा वास्ते मिसाल बन गए। हाँ इस्लाम थले नहीं रखता जनाब हज़रत बिलाल दे शेर वकू है रा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। क़यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां ते हुजूर तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं ही पेश कीता जाएगा। जदों क़यामत है पाकिस्तान विच सब नालों वड्डी गल की है भाई 42 मिनट पाकिस्तान दी रोडां उत्ते स्ट्रेट फायरिंग होंदी रही ते रोड खाली नहीं हो सके। ये जदों मिसाल पेश की इत्थे ते शुरली चले ना तो समेत लीडर जनाब लभदा ही कोई नहीं बंदा। मैं समेत लीडर गल कर रहा, समेत लीडर बंदा कोई नहीं लभदा, कारकुनान ते कुछ आ ना, लेकिन कहंदे कि 42 मिनट रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दे रोडां उत्ते गोलियां चलदियां रहियां ते एक कारकुन भी नस के नहीं गया ते एक कायद भी नस के नहीं गया। जदों भी क़यामत तक वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां हुजूर तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। हाँ जदों पाकिस्तान की तारीख सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की तारीख भी हाथों च हथियार भी कोई नहीं ते पौना घंटा तकरीबन गोलियां चल रही और हर तरह के जनाब हेलीकॉप्टर तो भी बरसाइया जा रही और जनाब तेजाब भी सुटे जा रहे हैं ते सारे थले मलंग खड़े होकर कह रहे हैं सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा।